یہ کل ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں ایک چاروں کوئکلی صرف ہم اس کا ایک جو ہے پہلو ضرور دکھا دیں. جو کراچی میں سلمان فاروقی صاحب جنہوں نے گرفتار کیا کراچی میں، جو کراچی میں ایک صاحب ہیں وہ سلمان فاروقی صاحب. اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، ہمارے دوست سلمان فاروقی صاحب بڑے پرانے بیوروکریٹ ہیں اور محتسب رہے ہیں اور بڑے سینئر. تو وہ سلمان فاروقی صاحب وہ نہیں ہیں، یہ کوئی نوجوان سلمان فاروقی. جی ہاں سر، وہ ظاہر کمپنی ہے، اس کے سی ای او ہیں، لیکن وہ ایک واقعہ کل پیش آیا. ہم صرف دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. ظاہر ہے انہوں نے پہلا تو یہ ہوا کہ ان کی کار سے ایک موٹر سائیکل ٹکرایا، بالکل، اور موٹر سائیکل جو ہے انہوں نے اس کی موٹر سائیکل والے کی خوب مرمت کی. جی ہاں، گاڑی میں بٹھا کے، اور اس کو زد و کوب کیا. اس کی جو ساتھ بہن تھی، جی ہاں بہن جن کو وہ لینے آیا تھا، پک کرنے آیا تھا، ان کو وہ محنت کرتی رہی، سماجت کرتی رہی، سیلون میں کام کرتی. لیکن دیکھیں انہوں نے، اگر وہ نوجوان جو ہے موٹر سائیکل والا، اس نے کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی کی تھی، گاڑی کو نقصان پہنچا تھا، تو ان کو چاہیے تھے ان کو پرچہ کٹواتے، ان کو تھانے لے جاتے اور قانون کے سپرد کرتے. جو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، اس پہ وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی، اور ایک بڑی ایسا لگا کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. یہاں جنگل کا قانون ہے، جس کے جی میں آتا ہے وہ قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو ایک بڑا جذباتی رد عمل پیدا ہوا اور بڑی ہاہاکار مچی. تو پولیس جو ہے پھر وہ حرکت میں آئی، ان کو پکڑا گیا سلمان فاروقی صاحب کو. اب پھر ان کو اس میں لاک اپ میں رکھا گیا سر، لیکن وہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں، میں ڈالا گیا، وہ بڑی ان کی دلچسپ تصویر جاری کی گئی تاکہ لوگوں کے جذبات، لیکن سر شاید جلد بازی میں جاری کر دی گئی. کیا فوٹو سیشن کی جلدی تھی؟ کیونکہ غور سے اگر اس تصویر کو دیکھیں، ہم ذرا دکھائیں اسکرین پر بھی، تو آپ دیکھیں اس کو کہ جو اس میں دروازہ یعنی کہ وہ بند ہے، لیکن حوالات کا لیکن کنڈی کھلی ہوئی ہے، تالا بھی کھلا ہوا ہے. تو ایسا یہی لگ رہا ہے سر کہ جیسے جلد بازی میں جلدی بند کرو، تصویر کھچاؤ، فوٹو سیشن کرو، اور تاکہ لوگ اس کو ڈال دیں سوشل میڈیا پہ، دے دیں الیکٹرانک میڈیا پہ، دے دیں، تالا لگا تاکہ لوگ جو جذبات ہیں وہ ٹھنڈے ہوں، جو لوگ غصے سے کھول رہے تھے. اور یہ بھی تو مسئلہ ہو گیا نا کہ اب یہ جو حکومت ہے، ایک طرف تو لوگ جو ہیں وہ اپنے بے قابو ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش ہونا چاہیے. سر عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے، ایک اور اس سے پہلے بھی کراچی میں واقعہ پیش آیا تھا، ہوتا یہ ہے کہ فوری طور پہ ایکشن لے لیا جاتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں جی سر لوگ بھی جو ہیں وہ پولیس کی گرفت سے دور نہیں ہیں، لیکن وہ صرف مرہم پٹی اس وقت کی جاتی ہے، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں، معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو قانون کدھر گیا پھر؟ دیکھیے قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ اگر فریقین میں جھگڑا ہو تو ان میں صلح صفائی ہو سکتی ہے. جہاں قانون یہ اجازت دیتا ہے، اگر اس حق کو استعمال کرتا ہے جو مدعا علیہ ہے یا جو استغاثہ کرنے والا ہے یا فریاد کرنے والا ہے، تو اس پہ تو ہمیں اعتراض نہیں کر سکتے. اس کی کوئی بھاری پینلٹی تو اس کو ہو جاتی ہے، اس کو کان بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں اس کی اجازت نہیں ہے تو وہاں تو پھر عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے یہاں عدالتی کارروائی کیونکہ لمبی کھنچ جاتی ہے، اس وجہ سے پھر لوگوں کو یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ فوری فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ اپنے مسائل ہیں ہمارے نظام کے، لیکن اس سے قطع نظر میرا خیال ہے کہ قانون جو ہے اس کو اپنا راستہ ضرور لینا چاہیے. ابھی تو آپ دیکھیں سر، قانون کی آپ نے بات کی، اگر مجھے یاد دیں قانون جو کہ ایکٹ بنا چائلڈ میرج ایکٹ، وہ کیپٹل ٹیریٹری چائلڈ میرج، اس پہ آتے ہیں. اچھا جی، پہلی بات آپ دیکھیں ابھی یہاں ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ اب جو چالان کر رہی نا ٹریفک پولیس، جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرچہ کٹوائیں گے ٹھیک جو خلاف ورزی کرے گا. اب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. بالکل پروڈیوس کر دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں جا کے. چالان جو ہے، اگر آپ ٹریفک کی خلاف ورزی پر پرچے نہیں کٹوائے جاتے، جرمانہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ لائسنس جو ہے اگر 3 دفعہ 4 دفعہ کوئی آدمی پوائنٹس لگا دیتے ہیں، بلیک پوائنٹس وہ لائسنس ضبط کر لیتے ہیں، آپ سے گاڑی چلانے کا حق ساقط ہو جاتا ہے. مگر یہ نہیں ہوتا کہ ان کو جا کے آپ حوالاتوں میں بند کر دیں اور وہ مقدمے کریں. یہاں یہ ہوگا، یہاں اس پہ بھی لوگ بڑا احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ ٹریفک ہمارے کا اس کا نظام درم برم ہے، صحیح ہے، جرمانے بھی بڑھائے جا رہے ہیں. بغیر لائسنس کے لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ 4 دفعہ وارننگ دیں اور اس کے بعد کوئی تعدیبی کارروائی کریں. اس طرح جو بچے ہیں، اور بچے 18 سال کے 19 سال کے، ان کو اگر آپ پکڑ کے حوالات میں بند کریں گے یا جیل میں بھیج دیں گے، پیشہ ور مجرموں کے ساتھ رہیں گے، تو اس سے
وہ ان کو بڑا نقصان ہوگا اور یہ معاشرے کا نقصان ہوگا. اور یہاں تک ہوا ہے کہ ہمارے وزیر تعلیم سے بات وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جو ہمارے سکندر ہے یاد جی ہاں کہ جو بچے اب نقل مارتے پکڑ جا رہے ہیں نا امتحانوں میں, ان پہ بھی FIR کٹ رہی ہے, ان کو بھی حوالات میں اور جیل میں. یہ بھی ایک انوکھا معاملہ ہے. بجائے کاؤنسلنگ کرنے کے آپ جو نقل مارتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان کو یہی سزا دی جاتی ہے, ان کا پرچہ منسوخ ہو جاتا ہے, ان کو دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے, ان کا سیمیسٹر ضائع ہو جاتا ہے, ان کا سپلیمنٹری میں چلے جاتے ہیں, ان کو پھر بعض اوقات وہ یعنی درسگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. یہ ساری سزائیں دی جاتی ہیں اور ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ پرچے کٹوا کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. اگر یہ علاج ہوتا تو آپ پھر قتل بھی نہ ہو رہا ہوتا ملک میں, چوری بھی نہ ہو رہی ہوتی, ڈاکے بھی نہ پڑ رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک بڑی پنجاب حکومت کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے. یہ چالان یعنی ٹریفک کی خلاف ورزی اور امتحانی قواعد کی خلاف ورزی, وہاں بھی نوجوانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں بے تدبیری ہے, بے حکمتی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے اچھا نہیں نکلے گا اور اس سے نوجوان جو ہیں وہ مزید بیرارہ ہو جائیں گے. سر اب وہ جو ایشو ہے اس پر میرے خیال ہم کل بات کر لیں گے, وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کم عمری کی شادی والا. شادی ہے جی سر, میں اصل میں کیونکہ آج یعنی شادی کے لیے عمر مقرر ہوئی نا, جی ہاں کم عمر 18 سال کی, ہاں جی, کہ شادی 18 سال کی عمر سے پہلے نہ ہو سکے. یہ قانون ہماری قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے پاس کیا ہے, صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں. اس سے پہلے یہ سندھ میں بھی یہ قانون نافذ ہو چکا ہے. ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے اس سے اختلاف کیا ہے, ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اس سے اختلاف کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, سر مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف اختلاف کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں گے, احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مگر ہمارے مولانا جو ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل راغب نعیمی صاحب, آج آنا تھا انہوں نے, وہ آج کی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ ان کی والدہ علیل ہیں, ان کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے. اگر ان سے بات ہو تو ہم چاہتے ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور یہ جو ایسا مسئلہ ہے بڑا سنجیدہ غور کا متقاضی ہے, اس پہ سنجیدگی سے غور کریں گے اور پھر ہی ہم کوئی واضح طور پر اپنے قارئین جو ہیں ان کی خدمت میں کوئی اپنی تجویز پیش کر سکیں گے. ٹھیک ہے.